السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. یہاں سپریم کورٹ میں نوجوان وکلاء جو ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے وہ ایک مسئلہ لے کر آئے تھے اور تقریباً 5-6 ہزار کے قریب یہ نوجوان وکلاء ہیں جو پورے پاکستان میں انہوں نے وکالت کے پیشے کو کچھ عرصہ پہلے جوائن کیا تھا. مگر پاکستان بار کونسل جو ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے، قانونی ادارہ ہے جو ان وکلاء کو لائسنس دیتا ہے اور ان کو انرول کرتا ہے، رجسٹر کرتا ہے بطور وکیل، اس نے کچھ نئی شرائط رکھی تھی کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ وکالت کا پیشہ اختیار کر رہے تھے اور خاص کر 13 سال پہلے چلنے والی ایک بین الاقوامی سطح کی وکلاء تحریک جس نے جنرل پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اس کے بعد وکلاء کی طاقت اور کالے کوٹ اور کالے ٹائی کی طاقت کو دیکھتے ہوئے بہت سے نوجوان لوگ جو تھے وہ انسپائر ہوئے، متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلو اس ملک میں کوئی اور وردی بھی ہے جس کی عزت ہے، تو انہوں نے اس پیشے کا رخ کیا. آج سپریم کورٹ میں معاملہ یہ تھا کہ تقریباً 5-6 ہزار وکلاء کو پورے پاکستان میں جو نوجوان وکلاء تھے ان کو جو صوبائی بار کونسلیں تھیں جو کہ اسٹیچوٹری باڈی نہیں ہیں، جو پاکستان بار کونسل کے ماتحت باڈی ہیں اور پاکستان بار کونسل اسٹیچوٹری باڈی ہے، قانونی ادارہ ہے، ان صوبائی بار کونسلوں نے از خود اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، جو اختیار ان کا نہیں تھا، بہت سے وکلاء کو بغیر انٹری ٹیسٹ کے، جو انٹری ٹیسٹ لازمی تھا، اور بہت سے وکلاء کو جنہوں نے انٹری ٹیسٹ دیا اس میں ان کو گریس مارکس دے کر انرول کر لیا، ان کو وکالت کرنے کی اجازت دے دی. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پاکستان بار کونسل کا یہ موقف تھا کہ یہ اختیار صرف اور صرف پاکستان بار کونسل کا ہے کہ وہ جو معیار مقرر کرے اس معیار میں کسی قسم کی لچک نہیں دکھائی جا سکتی. تو آج یہی تقریباً ہزاروں کے قریب وکلاء، ان کے نمائندہ وکلاء سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں. یہ نوجوان وکلاء بھی موجود ہیں بہت سے، اور ایڈوکیٹ سردار بلخ شیر کھوسا جو کہ سابق گورنر پنجاب اور معروف قانون دان سردار لطیف خان کھوسا کے فرزند ہیں، انہوں نے نوجوان وکلاء کی جو ہے نمائندگی کی. پھر محمد علی صدیقی صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ، وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ان وکلاء کی طرف سے. تو پہلے سردار بلخ شیر کھوسا صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا اور کتنے ایسے نوجوان وکلاء ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ یہ معاملہ دیکھ رہی ہے. یہ معاملہ تھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہاں پہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ نمائندگی کے پی کے بار سے، سندھ بار سے، بلوچستان بار سے اور پنجاب سے وکیل ہمارے دوست بھائی بہنیں سارے کے سارے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ایشو یہ تھا کہ پروونشل بار کاؤنسل نے جو ایگزام ہوا تھا لاگ ایٹ کا، اس میں 28 کوسچنئرز آؤٹ آف سلیبس آئے تھے. بیکاز ایک تو پیپر جو تھی وہ اس کا کوسچنئرز نہیں بنائے تھے ایچ ای سی نے وتھ کنسلٹیشن پاکستان بار کاؤنسل، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مل کے بنانے. ایبسلیوٹلی the consultation was not there between the two institutions. لیکن یہ کوسچن پیپر تو انٹری ٹیسٹ کے ہیں، کسی زمانے میں تو یہ انٹری ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ انٹری ٹیسٹ آیا کہاں سے کہ ایک تو بندہ LLB پاس کرے پھر انٹری ٹیسٹ بھی دیتا پھر؟ دیکھیں یہ LLB آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ پنجاب بار کاؤنسل یا سندھ یا KP کے ان کے اپنے ایگزام ہوتے تھے، ٹیسٹ ہوتے تھے، جس کے سٹینڈرڈز کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو HEC کو اختیار دے دیا جائے تھرو دا ججمنٹ آف ثاقب نثار صاحب بندیال صاحب، اس کے آتھر ہیں. تو اس میں یہ کہا گیا کہ سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے لاگ ایٹ جو ہے اس کا ایک جو بھی وکیل بن کے آتا ہے وہ اس کا ایگزام دے گا تو اس کو لائسنس دیا جائے گا. اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے لاگ ایٹ تو دے دیا جس میں 28 کوسچنئر آؤٹ آف سلیبس میں سے آ گئے، فرینچ لا کے آ گئے، جرمن لا کے آ گئے. جب انہوں نے رپورٹ کیا ٹو دا کنسرن بار کاؤنسلز تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 50 سے 40 کرتے ہیں کیپنگ ان ویو دس ایشو اینڈ آؤٹ آف کورس کوسچن آ گئے. ایبسلیوٹلی. اب ان کو ریزولوشن کر کے بار کاؤنسل نے دے دیا کہ آپ کو ہم نے لائسنس بھی دے دیا، رائٹ آف ووٹ بھی دے دیا. آج سپریم کورٹ میں جو ایک بڑی اچھی چیز ہوئی اس میں وی آر گلیڈ کہ ان کے لائسنس جو ہے جس کی کوشش کر رہے تھے وہ سسپینڈ نہیں ہوئے. ناؤ دے ہیو اے رائٹ آف ایڈوکیسی، بٹ لاگ ایٹ کی جو شرط سپریم کورٹ نے لگائی ہے وہ کریں گے تو یہ رائٹ آف ووٹ بھی مل جائے گا ان کو. اچھا، لائسنس دے دیا گیا ہے لیکن وہ مقررہ معیار پہ پورے نہیں اترے، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ وہ وکلاء جو معیار پہ پورے نہیں اترے ابھی اور امتحان انہوں نے دیا نہیں، پاس نہیں ہوئے قانون کے مطابق،
تو وہ وکالت کریں گے. دیکھیں یہ میں نے کورٹ کو ریکویسٹ بھی کیا ہے وہ وکالت کریں گے, آپ کی معاونت کریں گے. سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے کورٹ کو یہ کہا ہے کہ یہ تو ان کے فنڈامنٹل رائٹ جو گارنٹی کیا ہے آئین پاکستان میں, یہ اس کے مترادفی ہے, اس کے منافی ہے, اس کے خلاف ہے. رائٹ تو وکلا کے لیے نا, جو وکلا بنے نہیں ان کے لیے تو نہیں ہے. ڈگری آ گئی تو لا گیٹ اس کے بعد ہے ایگزام. لائسنس ملے, لائسنس مل گیا ہے. اچھا, انہوں نے 6 مہینے اپرینٹسشپ پوری کر لی ہے, لائسنس مل گیا بار کاؤنسل سے. اب صرف یہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ 40% کیے تو اختیار نہیں تھا بار کاؤنسلز کو 50 کریں گے, ایگزام دوبارہ دے دیں, اور جب دے دیں گے تو آپ کو رائٹ آف ووٹ مل جائے گا. یہی ہمارا ایشو تھا آج. ویسے یہ جسٹس عمر طاہر بندیال اور سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے کالے کوٹ کے بھائی بچوں کے ساتھ کوئی زیادہ رعایت نہیں کر دی کہ امتحان ابھی پاس نہیں ہوا قانون کے مطابق اور ان کو وکالت کرنے کی اجازت دے دی ہے. کوئی اور ادارہ ہوتا ہے وہ ایسے کرتے. دیکھیں یہ سارا اختیار ہے پاکستان بار کاؤنسل کو, سپریم کورٹ کو تو ویسے اختیار نہیں ہے, اس کو سن ہی نہیں سکتی کیونکہ اسٹیچوٹری باڈی ہے اور کمپلیٹ اس کو اختیار بار کونسل نے بھی تو آپ بار کونسل سے بھی تو آپ لوگوں نے یہ رعایت پوچھ کے نہیں دی نا. دیکھیں بار کاؤنسل, اب پروونشل بار کاؤنسلز جو ہے وہ پروونس کو چلاتی ہیں, اور پاکستان بار کونسل کی جو ڈومین ہے وہ سپریم کورٹ کے وکیل کی ہے. یہ تو ادروائز ایکسیسو پارٹ پاکستان بار کونسل تو پورے پاکستان کے وکلا کو لائسنس دیتی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف سپریم کورٹ کے وکیل کی؟ ایز پر دا رولز, ایز پر دا ایکٹ, پاکستان بار کونسل کا کام ہے جو ایک تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بار کونسل 4 صوبوں کی ماں ہے, لیکن جو بچوں کو اختیار دیا ہوا ہے اس پہ انٹروین نہیں کر سکتی. پاکستان بار کونسل کے پاس قانونی اختیار ہے نا. جو صوبائی بار کونسل ہیں وہ کسی قانون کے تحت تو نہیں بنی. صوبائی بار کونسل اس ایکٹ کے تحت بنی ہے, جو رولز بنائے گئے ہیں اس کے تحت فنکشن کرتی ہے. بہرحال آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی اور اگر ادارہ ہوتا تو یہ سپریم کورٹ کے ججز رعایت دیتے؟ دیکھیں رعایت نہیں دی. لا گیٹ کا ایگزام ہیز نتھنگ ڈوئنگ ود دیئر پاسنگ ایگزام اینڈ کوالیفیکیشن. لیکن وہ شرط نہیں ہے پاکستان بار کونسل کی قانون کے مطابق. نہیں, اس میں کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا, اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو تب جو ہے رائٹ آف ووٹ دیا جائے گا جب یہ لا گیٹ کا ایگزام کلیئر کریں گے. اچھا سر, رائٹ آف ووٹ کا جھگڑا ہے, وکالت کر سکتے ہیں, رائٹ آف ووٹ کا جھگڑا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی تو پولیٹیسائز چیز ہو رہی ہے 2 گروپس کے درمیان, کہ اگر ان کو رائٹ آف ووٹ دے دیا جائے تو یہ 75 ممبرز جو آنے چاہیے وہ آئیں گے, جو نہیں آنے چاہیے اب وہ نہیں آئیں گے. اس کا آپ بھی سیاست کر رہے ہیں اور ان نوجوان وکلا کی ووٹ کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں, ووٹ کے لیے بالکل نہیں کر رہے. وی آر ہیئر آن پرو بونو بیسس. وی تھاٹ کہ دیئر وائس از بینگ ڈپرائیوڈ, ان کو سن کوئی نہیں رہا, اور آج اس کی آپ کے سامنے مثال آئی ہے کہ ان کا رائٹ آف جو ایڈوکیسی ہے دیٹ ہیز ناٹ بین ٹیکن اوے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بڑی تعداد میں وکلا جو ہیں وہ ان کے والدین بھی بڑے وکیل رہے ہیں, اور آپ خود سردار لطیف خان کھوسا جو بڑے معروف قانون دان ہیں ان کے فرزند ہیں. صدیقی صاحب, ایڈوکیٹ صدیقی صاحب, آپ بھی پیش ہوئے, آپ بھی ماشاءاللہ سے ایک جج صاحب کے بیٹے ہیں. جی, میں جسٹس نذیر احمد صدیقی شہید کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ وکلا کے اندر یہ بھی ہم سنتے آ رہے ہیں, خاص کر پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے, کہ جعلی وکلا بھی ہیں جو پریکٹس بھی نہیں کرتے اور ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات بھی لگتے ہیں. تو یہ وکلا جو آپ کی صفوں میں موجود ہیں یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے؟ سر یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. میں تھوڑا سا کلیئرٹی کرتا جاؤں یہاں پہ کہ ہم ان وکلا کو بالکل ریپرزینٹ نہیں کر رہے, نہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں جو جعلی ہیں اور جو بغیر تعلیم حاصل کے یہاں پہ آئے ہیں. لیکن وہ پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن وہ پریکٹس نہیں کر رہے, اور یہی ہماری بھی جنگ ہے کہ ان کو مطلب وہ وکیل تو ہیں نا, ووٹ تو ہے نا. بالکل ہے, لیکن ہمیں ان کو ہماری صفوں سے نکالا جانا چاہیے. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے. کتنے ایسے وکلا ہوں گے سر؟ ہیں, کافی سارے ہیں, اندازاً تھاؤزنڈس میں تو ہوں گے, ایٹ لیسٹ ہزاروں میں ایسے وکلا ہیں جو وکیل نہیں ہیں. ہوں گے جی, کیونکہ بہت سی چھوٹی بار کونسلز ہیں جہاں پہ ایسا سسٹم چل رہا ہے. لیکن یہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بے بس ہے ان وکلا کے آگے. سر اب میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ نے 2018 کے اندر ایک انیشیٹو لیا کہ اس پروفیشن میں صرف وہی بندہ آئے گا جس کو قانون کا علم ہوگا اور قانون کی تعلیم حاصل کرے گا, جس وجہ سے لا گیٹ ہوا. اب لا گیٹ بھی ہو گیا, لیکن اس کے اندر سپریم کورٹ نے ایک کنڈیشن رکھ دی کہ ایچ ای سی لا گیٹ ضرور لے گا, لیکن اس کے لیے وہ پہلے کوسچن بینک پریپیئر کر کے دے گا. ہم یہاں پہ جو سپریم کورٹ میں آئے ہیں وہ اس موضوع پہ آئے ہیں کہ ہم نے لا گیٹ دیا, لیکن وہ جو لا گیٹ ایچ ای سی نے ہم سے لیا تھا اس میں کوسچن بینک کوئی نہیں تھا, کیونکہ قانون کا جو سبجیکٹ ہے یہ بہت طویل اور واسٹ ہے اور اس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں ایچ ای سی کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ آپ کوسچن بینک پرووائڈ کریں گے. یہ کوسچن بینک بھی تو ایک قسم کا گیسٹ پیپر ہے, گائیڈ بک ہے. جب ایک بندے نے LLB کیا ہے تو ہمارے لا کالجز کا معیار اتنا گرا ہوا ہے
کہ اس کو دوبارہ کویشچن بینک سے سوال رٹے لگا کے طوطے کی طرح پھر اپیئر ہو کے لائسنس لینا پڑے گا؟ یہ کیوں؟ کویشچن بینک کا کیا جواز ہے؟ سر اس میں عرض کرتا ہوں بیسیکلی لا از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام ادر سبجیکٹس. لا از اے پیپر آف انٹرپریٹیشن. اس کے اندر ایک سوال کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن نوجوان وکلا کو تشریح کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا نا نذیر صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نوجوان جو ڈگری لے کر آتے ہیں ان سے قانون کے متعلق تو سوال کیے جا سکتے ہیں، ان سے تشریح تو کوئی نہیں مانگتا. سر ایچ ای سی نے جو کوسچن پیپر دیے تھے ابھی لا گائیڈ کے، اس میں انہوں نے تشریحات ہی مانگی ہیں. بہت سے ایسے سوالات ہیں جو کہ ہم جیسے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو ٹو بی ویری آنیسٹ اس کے 2-3 آنسرز لگتے ہیں کیونکہ انٹرپریٹیشن کی بات ہی. اور اس میں 100 کوسچن کا جو پیپر تھا اس میں سے آلموسٹ 56 کوسچنز ایسے تھے وچ آر بیسڈ اپان انٹرپریٹیشنز اینڈ ججمنٹس. اس کا مطلب ہے مسئلہ کویشچن پیپر کے ساتھ تھا، اور آپ کے لا کالجز کا جو معیار ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ لائسنس دے دیا جائے کسی وکیل کو. سر دیکھیں یہ تو ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہماری پاکستان بار کونسل، اس کی سب ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، پروونشل بار کونسل، پنجاب بار کونسل، KPK، بلوچستان اور سندھ. اور پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ بے شک آپ LLB یا GD کی ڈگری حاصل کر لیں امریکہ سے، یو ہیو ٹو گون تھرو دی بار ووکیشنل ٹیسٹ. اور بار ووکیشنل ٹیسٹ اس چیز کی گارنٹی کرتا ہے کہ جو آپ نے LLB یا GD میں پڑھا ہوا ہے کیا آپ کو وہ آتا بھی ہے، کیا آپ کو اس پہ عبور بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹیسٹ ایک ریکوائرمنٹ ہے. بہت شکریہ. لیکن یہ بہت ایک سیکنڈ یہ بہت سارے یہاں پہ نوجوان وکلا بھی موجود ہیں اور یقینی طور پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ان کا بہت پیسہ لگا ہے، ان کے کئی راتیں انہوں نے لگائی ہیں اس پیشے میں آنے کے لیے، اور آج ان کے وقت جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہو گیا. چند سال پہلے یہ لازمی ہوا ہے، پہلے انٹری ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک قسم کا ایک امتیازی سلوک بھی ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. مگر اصل سوال معیار کیا ہے کہ جو ہمارے آج کل جگہ جگہ لا کالجز کھل گئے، ایک کاروبار بن گیا ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کس لیول کے کس معیار کے گزرے ہیں. تو اگر معیار کی ہم بات کریں تو یہ جو نوجوان وکلا کھڑے، میں ان سب سے ایک ہی سوال کروں گا، اگر کوئی بھی نوجوان وکیل اس سوال کا جواب دینا چاہے تو پلیز ہاتھ کھڑا کریں. میں ان سے کہ میں ابھی سوال سن لیں آپ، میں آپ سب سے ایک ہی سوال کروں گا. آج کل آپ سب سنتے ہوں گے کہ سپریم کورٹ سو موٹو اپنے اختیارات استعمال کرتی ہے. تو سپریم کورٹ کے سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ کس کا ہے؟ کیا وہ چیف جسٹس کا ہے یا سپریم کورٹ کا؟ اس کا جواب کون دینا چاہے گا؟ جی کوئی جواب دینا چاہے گا اس کا؟ نہیں، ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. آپ میں سے کون اس سوال کا جواب دینا چاہے گا کہ سو موٹو کا اختیار نوجوان وکلا سے؟ جی سینئر وکلا سے نہیں. جی سپریم کورٹ کے بند ہو گئے، کوئی بات نہیں. ایک سیکنڈ جی، 184 چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیارات ہے. اور دوسرا میں ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ جی چیف جسٹس آف پاکستان 184 کے تحت جو ہے سو موٹو کا ایکشن لے سکتا ہے، اور ہائی کورٹ بھی. چلیں اب آپ کے استاد اور آپ کے وکیل سے پوچھ لیتے ہیں. جی سو موٹو کا اختیار کس کے پاس ہے، چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے پاس؟ 184 کے تحت آئین پاکستان نے اختیار دیا ہے چیف جسٹس پاکستان کو جو سو موٹو لے سکتے ہیں 184 کے تحت. جی سر آرٹیکل 184 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان ہیز این اتھارٹی ٹو ٹیک سو موٹو ایکشن اینڈ دس از آلسو پرووائڈڈ. اچھا 184 میں چیف جسٹس کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ اٹ از دا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا ورڈ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز میں ہے کہ وہ لے سکتے ہیں. 184 میں چیف جسٹس کا لفظ سر 184 ہیز ٹو بی ریڈ ود دی سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. آپ نے دیکھا یہ نوجوان وکلا کا بہت ایک سیریس معاملہ ہے. اصل مسئلہ قانون کی تعلیم کے معیار کیا ہے، اور جب کالے کوٹ اور کالے ٹائی کے اپنے معیار کی باری آتی ہے تو شاید وہ معیار اتنے سخت نہیں رہتے جتنا دوسرے اداروں کے لیے لاگو کیے جاتے ہیں. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سر آپ ہمارے رائڈ کے لیے